اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى الی آخرہ۔ کل 7ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، آج 8ویں پارے کی تفسیر بیان ہوگی۔ 8ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھیج دیں یا جو مردے لوگ ہیں وہ ان سے بات کر لیں، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے مطالبے پر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دین کی دعوت دیتے اور یہ بتاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو ان میں سے کوئی کہتا کہ آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کو اگر نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیج دیتے۔ کوئی کہتا کہ قرآن آپ پر کیسے نازل ہوا، وہ بھی تھوڑا تھوڑا ایک ساتھ آنا چاہیے۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہٹ دھرم لوگ ہیں، ماننے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے اگر مردے بھی بات کر لیں تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آیت 115 کے اندر، اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ صحیح ہے اور ناقابل تبدیل ہے۔ قرآن نے جو نظریہ دیا وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، اس میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، صحیح ہے، اگر ہماری عقل اسے قبول کرے یا نہ کرے وہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کچھ سالوں پہلے تک قرآن نے جب یہ کہا کہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے تو بہت سے لوگوں کی عقل میں نہیں آیا کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے۔ لیکن جب سائنس نے ترقی کی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ انسان کے بدن کے اندر موجود حرارت، ٹیمپریچر اور بخار کو جب ناپا جا سکتا ہے، ہواؤں کی رفتار کو جب ناپا جا سکتا ہے، موسم کی گرمی اور سردی کو جب ناپا جا سکتا ہے، تو پھر اعمال کیسے نہیں تولے اور ناپے جا سکتے؟ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ سائنس جو ترقی کرے گی، اسلام نے جو نظریہ دیا اور قرآن کریم نے جو باتیں بتائی ہے اس کی صداقت اور واضح ہوتی جائے گی۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان صفت انسان کی ملمہ سازی و شیطانی وساوس کے دھوکے میں ایک سچا مسلمان کو نہیں آنا چاہیے، اور سچا مسلمان آتا بھی نہیں۔ بہت سے لوگ اور شیطان خود بری چیزوں کو اچھا کر کے خوشنما کر کے پیش کرتا ہے انسان کے سامنے، لیکن انسان کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہو اور اس کا عقیدہ اگر پختہ ہو کہ کامیابی تو صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے، تو پھر وہ ان وساوس کے چکر میں نہیں پڑتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 116 کے اندر یہ نظریہ دیا کہ اکثریت جس پر قائم ہو، میجورٹی جس پر ہو قائم ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ حق ہو بہت سے، بلکہ آج بھی اکثریت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ صحیح راستہ تو وہ ہے جو اللہ نے دکھایا ہے اور قرآن کریم اور حدیث کے ذریعے اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے تعلق سے فرمایا کہ کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہوتے ہیں۔ وہ جانور جسے اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ حلال ہوتا ہے، لہٰذا جسے دوسرے لوگوں نے ذبح کیا ہو یا اللہ کا نام نہ لے کر ذبح کیا گیا ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جب باہر ہوں، خاص کے ایسے علاقے میں ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھانے کی نوبت آئے، یا پھر ہم ایروپلین ٹرین کے اندر اگر ہم کھانا وغیرہ کھائیں تو جو نان ویج ہیں اس کو کھانے سے اعتراض کریں۔ صرف انڈا اور مچھلی، یہ دونوں چیزیں ہم نان ویج میں کھا سکتے ہیں، باقی چیزوں سے احتراز کرنا ہوگا کہ نہ جانے کہاں سے گوشت لایا، کس نے ذبح کیا اور نہیں کیا۔ اس لیے کہ غیر اللہ کا ذبح کردہ اور غیر قوم کا ذبح کردہ گوشت حرام ہے۔ صرف عیسائی اور یہودی، یہ جو دو اہل کتاب ہے، ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا
کہ تم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ تو ظاہر ہے کہ شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سب ظاہری گناہ ہے۔ لیکن باطنی گناہ جیسے حسد، لوگوں سے جلنا، دل میں بغض رکھنا، کسی کے تئیں ہیٹریٹ رکھنا، اور اسی طریقے تکبر، بغض، دوسروں کی بدخوائی، یہ سب باطنی گناہ ہیں۔ باطنی گناہ اور برائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑ دو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبانیت کے تعلق سے آیت 122 میں یہ تعلیم دی ہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ کی عبادت میں چونکہ کامیابی ہے تو 24 گھنٹے وہ عبادت میں ہی ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تہجدیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اور دنیا سے بالکل الگ تھلگ جنگلوں میں چلے گیا عبادت کے لیے، گھر میں کہیں کونے پہ بیٹھ گیا اور صرف عبادت ہی کرنے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، آپ بیویوں کے ساتھ میاں بیوی جیسے تعلقات بھی بناتے تھے، آپ کھانا بھی کھاتے تھے، آپ دوسروں کے ساتھ اچھا پیش آتے تھے، مہمان نوازی بھی کرتے تھے، دوسروں کے مہمان بھی بنتے تھے۔ گویا انسان کو ایک نارمل، ایک عام انسان جیسا بن کے رہنا چاہیے، انسانوں میں گھس کر رہنا چاہیے، اور پھر اسلام کی روشنی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ اصل حکم ہے۔ اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلموں کی بڑی تعداد جو مسلمان ہوئی ہے وہ صرف اسلام کے اچھے اخلاق اور اسلام کے ماننے والوں کے اچھے کردار سے متاثر ہو کر۔ تو اگر ہم علیحدگی پسند بن جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں، تو پھر وہ لوگ کیسے اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہوں گے اور کیسے اسے وہ جانیں گے؟ اسی لیے جیسا کہ یہودی کرسچن لوگوں کے اندر خاص طور پر، اور اسی طریقے سے ہندوؤں کے یہاں ہے کہ شادی نہیں کرنی ہے، دنیا سے الگ ہو جانا ہے، صرف پوجا پاٹ ہی کرنا ہے، ان چیزوں کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا آیت 128 کے اندر کہ حشر کے میدان میں انسان اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے کہ ہم دنیا میں شیطان کی اتباع کر کے خوش ہوتے رہے، جبکہ شیطان ہمیں گمراہ کر کے وہ خوش ہوتا رہا۔ آگے ظالموں کی ایک سزا یہ بتلائی گئی ہے کہ اس پر دوسرے ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو آدمی جب ظلم کرتا ہے کسی پر تو آخرت میں تو اس کو سزا ملے گی، لیکن دنیا کے بھی اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزا دیتے ہیں ظالموں پر کہ اس پر کوئی دوسرا ظالم کو مسلط کر دیتے جو اس پر ظلم کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین جو تھے بہت ہی عجیب و غریب عقائد رکھتے تھے، ان کے غلط عقائد کے متعلق فرمایا یہ سب بیہودہ اور بیکار رسمیں ہیں اور ان کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت 136 اور 144 تک عرب کے انہی غلط عقائد کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حلال قرار دے دیا تھا خود ہی، بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اولاد کے تعلق سے عجیب و غریب ان کا طریقہ تھا کہ اولاد کو وہ زندہ قتل کر دیتے تھے، کبھی اس لیے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا انسان کے لیے مناسب نہیں کہ ان کو رکھے۔ کوئی داماد بنانا اپنے لیے باعث شرم سمجھتا تھا، اس لیے عورتوں کو قتل کر دیتا تھا۔ کوئی لڑکوں کو اس لیے قتل کر دیتا تھا کہ اسے وہ کہاں سے کھلائیں گے، یعنی غربت کے خوف سے، رزق کے خوف سے۔ اسی طریقے سے کوئی اپنی اولاد کو اگر کئی لڑکے پیدا ہو گئے ایک ساتھ تو بتوں کے نام پر اسے ذبح کر ڈالتے تھے وہ لوگ۔ آج بھی ہندوؤں کے اندر اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہ رسم ہے کہ بتوں کے نام پر انسانوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ان کی بلی چڑھا دیتے ہیں، دریاؤں کے اندر ڈبو دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے تعلق سے آگے بھی فرمایا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اب تک اور تمہیں رزق دے رہے ہیں، تمہاری اولادوں کو بھی دیں گے، اسی لیے غربت کے خوف سے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اسی لیے 4 مہینے کے بعد حمل کو ضائع کرانا بھی یہ قتل کے حکم میں ہے، اور اس سے پہلے بھی اگر انسان
اس خوف سے اس کو ضائع کرتا ہے کہ ہم اسے کھلائیں گے کہاں سے، تو یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وادن خفی ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی وجہ سے اولاد ہی نہ ٹھہر پائے۔ تو اللہ پر اعتماد کر کے ہمیں اپنی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے۔ رزق جیسے اللہ نے ہمیں دیا ہے ہماری اولاد کو بھی دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں اور درختوں کو اللہ کی نعمت کے طور پر شمار کرایا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان نعمتوں کی قدر اور ان نعمتوں کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرو۔ ان نعمتوں کے حقوق کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے کہ ان کے اندر بھی غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا حق بھی اس میں سے ہم ادا کرتے رہیں۔ آگے مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں شرک پر قادری کیوں کرتے ہیں کہ ہم شرک کریں، ہمیں شرک سے اللہ روک دے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، یہاں یہ دنیا تو پیدا اس لیے کی گئی ہے تاکہ یہاں پر انسان کو پیدا کیا جائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر اللہ نے ان کو دونوں راستے بتا دیے کہ یہ صحیح راستہ یہ غلط راستہ، پھر اختیار دے دیا گیا، چوائس دے دیا گیا کہ جسے تم چاہو اختیار کرو۔ عقل دے دی گئی انسان کو، انسان اگر صحیح راستے پہ چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا، آخرت میں سرخرو ہوگا، برے راستے پہ چلے گا تو عذاب اور سخت عذاب سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ آگے آیت 160 کے اندر، سورہ انعام کی آیت 160 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اس کا اجر دیتے ہیں، لیکن جب گناہ کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ اور اس برائی کا بدلہ 10 گنا نہیں بلکہ صرف ایک گناہ یعنی صرف ایک برائی کی ایک سزا دیتے ہیں، اور ایک بدلہ اس کا دیا جائے گا۔ یہ اللہ چونکہ ارحم الراحمین ہے تو اپنی طرف سے فضل اور رحم ہے ان کا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا جو کجی سے پاک ہے۔ ابراہیم کا دین ہے، یعنی اسلام جو ہے بالکل کجی سے پاک، افراط و تفرید سے پاک، ایک معتدل راہ زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ کے آخر میں یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف حالات میں مختلف سچویشنز میں رکھتا ہے تاکہ اسے آزمائے۔ کسی کو بڑے عہدے دیتا ہے، کسی کو غریب رکھتا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو فقر میں رکھتا ہے تاکہ مالدار کیا مالداری میں آ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا پھر تکبر کر کے انسانوں پہ ظلم کرتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ غریب غربت میں رہ کر اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، یہ ہمیشہ اللہ کے شکوہ کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو توڑتا ہے۔ تو اللہ الگ الگ سچویشن میں حالات میں لوگوں کو رکھ کے آزمانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے، سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 206 آیتیں ہیں۔ اس کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر اعراف کا تذکرہ ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، جو جنت اور جہنم کے درمیان اللہ نے ایک اونچی دیوار رکھی ہے، اس دیوار کے پاس یا اس کے اوپر اونچائی پہ ایک جگہ ہے جہاں پر اعراف والے رہیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب لوگ حاضر ہوں گے تو جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے، جن کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر ڈالیں گے، لیکن وہ لوگ جن کے گناہ اور جن کے اچھے اعمال دونوں کے دونوں برابر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اعراف میں رکھیں گے کہ نہ وہ جنت میں جا پائیں گے نہ جہنم میں، دونوں کو دیکھیں گے گویا وہاں پر، اور گویا وہ جنت کو دیکھ کر یہ رش کریں گے کہ کاش اچھے اعمال کیا ہوتا تو اس میں داخل ہو، تھوڑا اور اچھا اعمال کر لیتا، اور جہنمیوں کو دیکھ کر ایک حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے عافیت بھی چاہیں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے کہ کم سے کم اتنا تو کر لیا اچھے اعمال کے اس میں نہ جا سکا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہی انہیں جنت میں لائیں گے۔ اس کے بعد آگے لباس کے تعلق سے آیت 26 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لباس کے 2 مقاصد ہیں، ایک مقصد تو جو ہے ستر کو چھپانا اور دوسرا مقصد ہے خوشنمائی حاصل کرنا، زینت حاصل کرنا۔ اب اگر لباس سے یہ دونوں چیزیں حاصل نہ ہو،
آدمی پہننے کے بعد بدنما لگے، خراب لگے۔ اسی طریقے سے جو سطر کو چھپانا جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو تو وہ لباس ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کاسیات عاریات، کہ کچھ عورتیں وہ ہوں گی جو کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی وہ ننگی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن پہ کپڑے ہیں لیکن کپڑے اتنے باریک ہیں کہ اس کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، اس کے سطر نظر آ رہے ہیں، یا کپڑا اتنا ٹائٹ ہے کہ اس کے بدن کی ایک ایک ساخت نظر آ رہی ہے، تو لباس کا جو مقصد ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک قبیح رسم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آیت 26 سے 32 تک اہل عرب کی قبیح رسم کی منظر کشی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دراصل جو قبیلے بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے اور ان کی نگہبانی کرتے تھے انہیں حمص کہا جاتا تھا، جیسے قریش وغیرہ۔ تو یہ لوگ کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، باقی جو لوگ تھے وہ ان لوگوں سے کپڑے مانگتے تھے، اگر یہ لوگ کپڑے دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لوگ ننگے ہی طواف کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ جن کپڑوں کے اندر گناہ کیا ہے آخر اس میں اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا کہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، کپڑوں میں کیسے گناہ گھس گیا۔ انسان اگر گناہ کرتا تو اس کی ذات میں اس کی برائی ہے، اور ننگا ہونا، بدل کھولنا، سطر کھولنا یہ گناہ ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے کپڑے کے تعلق سے فرمایا کہ کپڑے کا مقصد یہ ہے کہ سطر چھپے اور زینت حاصل ہو، لہذا اس کفار و مشرکین کے غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 38 میں فرمایا کہ جب دوزخیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جن لوگوں نے انہیں گمراہ کیا ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ ان پر لعنت ہو، اے رب انہیں دوگنا عذاب دیجیے۔ اور آیت 43 میں ارشاد ہے کہ جنت میں کسی سے حسد نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، حسد ایک بیماری ہے، اور جنت میں انسان جب داخل ہوگا تو تمام بیماریوں سے وہ پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ 6 دنوں میں زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا 6 دن میں کیا، اس کا مطلب یہ والے دن نہیں ہے جسے آج ہم دن کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق تو سورج اور چاند سے ہے۔ اس وقت جب سورج اور چاند تھے ہی نہیں تو پتہ چلا کہ دن سے یہ دن مراد نہیں ہے، یہ رات مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سا دن اور کون سی رات مراد ہے۔ ہمیں تو اس کے اندر یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم زندگی کے اندر کوئی بھی کام کریں تو جلد بازی کے بجائے اطمینان اور وقار کے ساتھ کام کو اچھے طریقے سے کریں۔ پرفیکشن مقصود ہے، جلد بازی کے اندر بہت زیادہ کام کرنا یہ مقصود نہیں، بلکہ اچھے کام کریں اور وقت دے کر کام کریں۔ اس بات کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی اشارہ فرمایا ہے اس کے اندر۔ آیت 55 میں ارشاد ہے تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی دعا کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بہترین طریقہ دعا کا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو بالکل عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل سپرد کر دیں کہ اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قدیم اقوام عالم کا تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بنائے، اور پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اور تمام کے تمام لوگ غرق ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آیت 72 کے اندر قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم عاد جسم و جثے کے اعتبار سے کافی بھاری بھرکم تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرکار آندھی کی شکل میں عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کیا ہے۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے، لیکن قوم کے لوگوں نے سرکشی کی اور ان سے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو فلاں پہاڑی سے ایک اونٹنی پیدا کر دیجئے، اللہ سے دعا کرا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی پہاڑی سے اونٹنی پیدا کر دی، لیکن ان لوگوں نے آگے یہ سرکشی کی، یہ ظلم کیا کہ اللہ کی اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ بھیج کر زلزلے کے عذاب سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد آیت 84 میں قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ ہم جنس پرستی کی برائی میں مبتلا تھے، مردوں کے ساتھ یہ لوگ شہوت پوری کرتے تھے، ہومو سیکسولیٹی کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش برسا کر پتھروں کی ان کی بستی کو الٹ دیا۔ آج بھی ڈیڈ سی کے نام سے وہ مقام موجود ہے، جن کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر قوم لوط کی بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹ دیا تھا۔ اس علاقے کو سدوم عربی کے اندر اور انگلش کے اندر سڈوم کہا جاتا ہے، اسی لیے یہ جو مردوں کے ساتھ برائی کرنے یعنی بدکاری کی جو برائی ہے، اس کو انگلش کے اندر سوڈومی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی علاقے میں یہ لوگ اب بستے تھے غالباً، اسی لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے، جس کا اکثر حصہ 9ویں پارے کے اندر مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔